نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار شریعت حصہ دوم کا درس چل رہا ہے۔ وضو کے فرائض بیان کیے جا رہے ہیں۔ وضو کے 3 فرائض کو تفصیلاً بیان کیا جا چکا ہے۔ نمبر 1 منہ دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، نمبر 4 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ وضو کا چوتھا فرض مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں پاؤں کا گٹوں سمیت ایک دفعہ دھونا۔ گٹوں سمیت یعنی ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ پاؤں دھونا یہ فرض ہے۔ پہلے جیسا کہ بیان کیا تھا کہ چہرے کو بھی ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو بھی ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ اسی طرح پاؤں کو بھی ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ 3 مرتبہ دھونا یہ سنت مبارکہ ہے۔ مسئلہ نمبر 21 چھلے اور پاؤں کے گہنوں کا وہی حکم ہے جو اوپر بیان کیا گیا، یعنی پاؤں میں چھلے پہنے ہوئے ہیں، گہنے پہنے ہوئے ہیں، تو ان کا وہی حکم ہے جو پہلے کہہ رہے ہیں ہم نے ذکر کیا۔ یعنی اگر یہ بہت زیادہ ٹائٹ ہیں، چھلا پہنا ہوا ہے بہت زیادہ ٹائٹ ہے، گہنا پہنا ہوا ہے بہت زیادہ ٹائٹ ہے، کہ اتاریں گے تو جلد تک پانی پہنچے گا ورنہ پانی نہیں پہنچے گا، تو ایسی صورت میں ان کو اتارنا لازمی ہے۔ اور اگر ٹائٹ ہیں لیکن ہلائیں، حرکت دیں تو جلد تک پانی پہنچ جائے گا، یعنی زیادہ ٹائٹ نہیں، تو ہلانا ضروری ہے تاکہ جلد تک پانی پہنچ جائے۔ اور اگر یہ ڈھیلے ہیں کہ بغیر ہلائے بھی جلد تک پانی پہنچ جائے گا تو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اصل مقصد تو ہے جلد تک پانی پہنچانا۔ ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 22 بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر تاگا باندھ دیتے ہیں کہ پانی بہنا درکنار، تاگے کے نیچے تر بھی نہیں ہوتا۔ ان کو اس سے بچنا لازم ہے کہ اس صورت میں وضو نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کسی نے پاؤں کے انگوٹھے پر زور سے تاگا باندھا ہوا ہے کہ جلد نہیں دھلے گی تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے لیے وضو فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 23 مسئلہ نمبر 23 میں پاؤں کے کچھ حصے بتا رہے ہیں جن کا اگر خصوصی دھیان نہ رکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ خشک رہ جائیں، اور خشک رہ گئے تو وضو نہیں ہوگا۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ گھائیاں کہتے ہیں 2 انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں گھائیاں اور انگلیوں کی کروٹیں، تلوے، پاؤں کے نیچے حصے کو کہتے ہیں تلوا۔ گھائیاں اور انگلیوں کی کروٹیں، تلوے، ایڑیاں، کونچیں سب کا دھونا فرض ہے۔ کونچیں یعنی ایڑیوں کے اوپر جو جگہ ہے وہ کونچیں کہلاتی ہے۔ یعنی ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ تو کچھ جگہ بتا رہے ہیں کہ ان کا خصوصی طور پر دھیان رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جگہ خشک رہ جائیں۔ 2 انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے
انگلیوں کی کروٹیں جو ہیں، تلوے، ایڑیاں، کوچیں، بلکہ ٹخنوں کا بھی دھیان رکھا جائے کہ پاؤں کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ آگے مزید ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں جو عموماً پوچھا بھی جاتا ہے۔ دیکھیے، اعضائے وضو کو وضو کے ارادے سے دھونا ضروری نہیں۔ اگر وضو کا ارادہ نہیں تھا، اعضائے وضو دھل گئے تو وضو ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بے وضوئے مینا یعنی بارش میں کھڑا ہوا، اعضائے وضو سے دو قطرے کم از کم بہہ گئے تو اس کا وضو ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص تالاب میں گر پڑا، کسی نے دھکا دے دیا، بے وضو تھا، تالاب میں گرے گا، سر بھی بھیگ گیا، پورا بھیگ گیا، اعضائے وضو دھل گئے، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ہو جائے گا۔ یہی بتا رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 24، جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی بہہ جانا ضروری ہے، شرط ہے۔ یہ ضرور نہیں کہ قصداً پانی بہائے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وضو کے ارادے سے پانی بہائے۔ اگر بلا قصد و اختیار بھی ان پر پانی بہہ جائے، یعنی بلا قصد، وضو کا ارادہ نہیں تھا، جیسا کہ بارش میں ویسے ہی کھڑا ہوا، اعضائے وضو سے پانی بہہ گیا تو وضو ہو جائے گا۔ مثلا مینا برسا اور اعضائے وضو کے ہر حصے سے دو قطرے مینا کے بہہ گئے، وہ اعضاء دھل گئے، اور سر کا چوتھائی حصہ نم ہو گیا، یا کسی تالاب میں گر پڑا اور اعضائے وضو پر پانی گزر گیا، وضو ہو گیا۔ یعنی وضو کی نیت ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص نہایا تو اس کا وضو ہو گیا، کہ جب بندہ نہاتا ہے تو اعضائے وضو سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جاتے ہیں۔ پیروں کے تلووں کا خیال ہو اور گھائیوں کا خیال ہو، یعنی 2 انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہیں، پیروں کی گھائیوں کا خیال ہو، یعنی ہر عضو سے کم از کم 2 قطرے 2 بوند پانی بہہ گیا ہے تو نہانے سے بھی وضو ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 25، مسئلہ نمبر 25 میں بتایا گیا ہے کہ اعضائے وضو پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جس سے بچنا دشوار ہے، یا کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے، جیسے کلر کرنے والا ہے، ہاتھ پر چہرے پر کلر لگ گیا ہے، بار بار بالکل صاف کرنا مشکل ہوگا۔ اسی طریقے سے اس طرح کے کام کرنے والے جو بھی افراد ہیں ان کے لیے یہ چیزیں معاف ہیں۔ اگر ہاتھ پہ لگی ہوئی ہیں، چہرے پہ لگی ہوئی ہیں، معاف ہیں، کیونکہ ان کے لیے اس سے بچنا بے حد دشوار اور مشکل ہے۔ مسئلہ نمبر 25، جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کی نگہداشت و احتیاط میں حرج ہو، ناخنوں کے اندر یا اوپر یا کسی دھونے کی جگہ پر اس کے لگے رہ جانے سے اگرچہ جرمدار ہو، اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے، اگرچہ سخت چیز ہو، وضو ہو جائے گا۔ جیسے پکانے گوندنے والوں کے لیے آٹا، پکانے گوندنے والوں کے لیے آٹا، رنگ ریز کے لیے رنگ کا جرم، عورتوں کے لیے مہندی کا جرم، لکھنے والوں کے لیے روشنائی کا جرم، مزدور کے لیے گارا مٹی، عام لوگوں کے لیے کنویں یا پلک میں سرمے کا جرم۔ اسی طرح بدن کا میل، مٹی، غبار، مکھی، مچھر کی بیٹ وغیرہ، یہ سب معاف ہیں۔ مسئلہ نمبر 26،
مسئلہ نمبر 26 میں بتایا گیا ہے کہ دانہ وغیرہ پھوٹ گیا، کھال کو اتاریں تو اتار سکتے ہیں، لیکن ابھی کھال اتری نہیں ہے، تو کھال اتار کر نیچے والے حصے کا دھونا، کھال کے نیچے جو حصہ ہے اس کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ ظاہری کھال پر سے پانی بہہ گیا، وضو ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 26، کسی جگہ چھالا تھا، دانہ وغیرہ تھا اور وہ سوکھ گیا مگر اس کی کھال جدا نہ ہوئی، تو کھال جدا کر کے پانی بہانا ضروری نہیں، بلکہ اسی چھالے کی کھال پر پانی بہا لینا کافی ہے۔ ہاں، آگے ایک بات بتا رہے ہیں، پھر اس کو جدا کر دیا تو اب بھی اس پر پانی بہانا ضروری نہیں۔ وضو کر لیا تھا، وضو کر لیا، وضو کے بعد پھر کھال کا وہ حصہ اس نے اتار دیا، تو فرما رہے ہیں پھر وہ کھال کے نیچے جو جگہ ہے اس کا دھونا اب بھی ضروری نہیں ہے، اگلی مرتبہ وضو کرے گا تب دھوئے گا۔ مسئلہ نمبر 27، مچھلی کا سینہ اعضائے وضو پر چپکا رہ گیا، وضو نہ ہوگا کہ پانی اس کے نیچے نہ بہے گا۔ الحمدللہ ہم وضو کے فرائض تفصیلاً بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مزید استقامت دے۔ انشاءاللہ ان دروس کو ہم جاری رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔